عرب کے ایک خوبصورت گاؤں میں زینب نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کی بادامی آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی تھیں اور اس کی ہنسی ہوا میں گھنٹیوں کی طرح گونجتی تھی۔ وہ ایک اسکول کی استاد تھی، گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیتی اور انہیں کہانیوں، قدرت اور خوابوں سے محبت کرنا سکھاتی۔ زینب اپنی دادی کے محبت بھرے قصوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی، جو سردیوں کی راتوں میں سنائے جاتے تھے۔ یہ قصے اس کی امید اور خواب تھے۔ وہ اکثر ایسی محبت کا خواب دیکھتی جس کی گہرائی اس کے گاؤں کے پہاڑوں کی مانند ہو۔ ایک دن گرمیوں کے موسم میں فیصل نام کا ایک آدمی گاؤں آیا۔ وہ شہر کا ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا جو اپنے مصروف زندگی سے چند دنوں کی چھٹی پر تھا۔ فیصل اپنے دلکش انداز اور مسکراہٹ کے ساتھ سب کو متاثر کر دیتا تھا۔ جب فیصل نے پہلی بار زینب کو دیکھا، وہ ایک بزرگ عورت کو کنویں سے پانی لے جانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس کی سادگی اور مہربانی نے فیصل کو بہت متاثر کیا۔ دونوں کی ملاقات مشترکہ دوستوں کے ذریعے ہوئی اور جلد ہی ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ وہ دن کے وقت سبز کھیتوں کی سیر کرتے اور رات کے وقت ستاروں کے نیچے زندگی، خوابوں اور ہر چیز کے بارے میں بات کرتے۔ فیصل زینب کی ہے سادگی اور خلوص سے بہت متاثر ہوا، جبکہ زینب کو فیصل میں ایک ایسا ساتھی ملا جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں نیا رنگ لے آیا۔ چند مہینوں بعد فیصل نے گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے زینب کو شادی کی پیشکش کی۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے ہاں کر دی۔ پورا گاؤں خوشی میں جھوم اٹھا۔ بچوں نے پھولوں کی مالا بنائی، دوستوں نے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور بزرگوں نے ان دونوں کو زندگی بھر کی خوشیوں کے لیے دعائیں دیں۔ لیکن جیسے جیسے شادی کا دن قریب آیا، فیصل کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اکثر الجھا ہوا رہتا، موبائل میں مصروف یا خیالوں میں گم۔ جب زینب نے پوچھا تو وہ کام کا دباؤ کہہ کر بات ٹال دیتا۔ زینب نے اس پر یقین کر لیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اپنا سب کچھ اس خواب کو حقیقت بنانے میں لگا دیا۔ شادی کا دن آیا۔ زینب سرخ لہنگے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ فیصل بھی شیروانی میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ ان کے وعدے دل سے بھرپور تھے اور تقریب ہو رہی تھی۔ خوشی اور محبت کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ زینب کو لگا کہ جیسے اس کی دادی کی کہانیاں اس کی زندگی میں حقیقت بن گئی ہوں۔ ہنی مون کے بعد وہ دونوں شہر میں ہوں گے، فیصل کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ کچھ وقت تک زندگی بہت خوبصورت رہی۔ زینب نے ایک مقامی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کو محبت سے سجانے میں لگی رہی۔ لیکن فیصل کا رویہ دوبارہ سرد ہو گیا۔ وہ دیر سے گھر آتا، کام کا بہانہ بناتا اور موبائل کے معاملے میں زیادہ محتاط ہو گیا۔ ایک دن صفائی کرتے وقت زینب ہو گیا۔ قدراز کے کونے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ اس میں فیصل اور ایک دوسری عورت کی تصویر تھی۔ تصویر میں دونوں کافی قریب نظر آ رہے تھے اور تصویر کی پشت پر لکھی تاریخ اس وقت کی تھی جب فیصل نے زینب کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ زینب کے دل میں شک و شبہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی شام فیصل سے بات کی، لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ وہ صرف ایک دوست تھی۔ لیکن ان کے تعلق میں دراڑیں بڑھتی گئیں۔ زینب کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہنے لگی اور شہر میں بنائی گئی دوستیوں میں سکون تلاش کرنے لگی۔ لیکن فیصل کی بے وفائی کا دکھ اس کے دل کو چین نہیں لینے دیتا۔ ایک شام جب فیصل غسل کر رہا تھا، اس کا موبائل بار بار بجنے لگا۔ ہچکچاتے ہوئے لیکن اپنے دل کی گواہی پر زینب نے موبائل اٹھایا۔ جو پیغامات اس نے دیکھے وہ اس کے بدترین خدشات کو درست ثابت کر گئے۔ فیصل ریم نامی ایک عورت کے ساتھ شادی سے پہلے سے رشتہ رکھتا تھا۔ پیغامات میں ان کے ملنے کی تفصیلات اور محبت کے اظہار تھے جو زینب کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے سچائی کو جوڑ کر سمجھا۔ اس رات زینب نے فیصل سے سوال کیا۔ فیصل نے مزید جھوٹ بولنے کے قابل نہ رہتے ہوئے سب کچھ تسلیم کر لیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس نے شادی کے دباؤ میں یہ سب کیا اور ریم کے ساتھ تعلق کو کبھی ختم نہیں کیا۔ اس کے الفاظ زینب کے دل کو توڑ گئے۔ اس نے جان لیا کہ وہ جس مرد سے محبت کرتی تھی اور بھروسہ کرتی تھی، اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ زینب اسی رات فیصل کو چھوڑ کر چلی گئی، اپنے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا بیگ اور اپنی عزت نفس لے کر۔
وہ اپنے گاؤں واپس آ گئی، جہاں اس کے خاندان اور دوستوں نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ دل شکستہ ہونے کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ یہ دھوکہ اس کی زندگی کو تعریف نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، گاؤں میں خواتین کے لیے ایک سپورٹ گروپ شروع کیا اور اپنی جدوجہد پر ایک کتاب لکھنا شروع کی تاکہ دوسروں کو مصیبت میں طاقت حاصل کرنے میں مدد ملے۔ وقت کے ساتھ زینب نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا۔ اس نے جانا کہ اس کی قدر فیصل کے اعمال میں نہیں، بلکہ اس کی اپنی استقامت اور مہربانی میں تھی۔ اس کی کتاب بیسٹ سیلر بن گئی اور پورے ملک کی خواتین کے لیے ایک تحریک بنی۔ اگرچہ اس کے ماضی کے زخم باقی رہے، لیکن وہ اس کے درد کی بجائے اس کی قوت کا ثبوت بن گئے۔ سالوں بعد فیصل نے زینب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، معافی مانگی اور پچھتاوے کا اظہار کیا، لیکن تب تک زینب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک ایسا مقصد پر مبنی زندگی بنائی تھی جو ایسے لوگوں سے گھری ہوئی تھی جو اسے اس کے ہونے کی وجہ سے اہمیت دیتے تھے۔ اس نے فیصل کو معاف کر دیا، لیکن اپنے سکون کے لیے اور درد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ زینب کی کہانی ہر جگہ خواتین کے لیے امید کی ایک کرن بن گئی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بے وفائی کے باوجود ایک عورت اٹھ سکتی ہے، اپنی زندگی کو دوبارہ بنا سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ روشن ہو سکتی ہے۔